السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل گائیڈنگ لائٹ اسلام۔ اس ویڈیو میں قرآن پاک کی ایک خوبصورت سورہ رحمان کی فضائل بیان کروں گی اور میننگ بھی بتاؤں گی۔ سورہ رحمان قرآن کریم کی ایک خوبصورت اور عظیم سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو کرم کیے ہیں اور نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک ہی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو 31 مرتبہ ارشاد فرمایا ہے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں کی رات کے چاند کی طرح چمکے گا۔ سورہ رحمان پڑھنے کی برکت سے گھر میں برکتیں ہوتی ہیں، رزق کی تنگی دور ہوتی ہے۔ اگر کسی پر جادو یا برے تعویذوں کا اثر ہو تو وہ دور ہو جائے گا۔ اگر کسی پر جنات کا اثر ہو وہ زائل ہو جائے گا۔ اگر ایسا بیمار ہو کہ ہر دوا بے اثر نظر آتی ہو اس کو شفا ملے گی۔ اگر کوئی شدید حاجت ہو تو اس کی تلاوت سے وہ پوری ہوگی انشاءاللہ۔ چلیں اب سورہ رحمان کی میننگ کو پڑھتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، اس نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو گویائی سکھائی۔ سورج اور چاند حساب کے ساتھ چلتے ہیں اور بے تنے کے درخت اور تنے دار درخت دونوں اللہ کے مطیع ہیں، اور اسی نے آسمان کو اونچا کیا اور اسی نے دنیا میں ترازو رکھ دی تاکہ تم تولنے میں کمی بیشی نہ کرو، اور انصاف اور حق رسانی کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول کو گھٹاؤ مت۔ اور اسی نے خلقت کے واسطے زمین کو اس کی جگہ رکھ دیا کہ اس میں میوے ہیں اور کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل پر غلاف ہوتا ہے، اور اس میں غلہ ہے جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے، اور اسی میں غذا کی چیز بھی ہے۔ سو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ اسی نے انسان کو ایسی مٹی سے جو ٹھیکرے کی طرح بچتی تھی پیدا کیا اور جنات کو خالص آگ سے پیدا کیا۔ سو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ وہ دونوں مشرق اور دونوں مغرب کا مالک ہے۔ سو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ اسی نے دو دریاؤں کو ملایا کہ باہم ملے ہوئے ہیں اور ان دونوں کے درمیان میں ایک حجاب ہے کہ دونوں بڑھ نہیں سکتے۔ سو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ ان دونوں سے موتی اور مونگا برآمد ہوتا ہے۔ سو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ اور اسی کے اختیار اور ملک میں ہیں جہاز جو پہاڑ کی طرح اونچے کھڑے نظر آتے ہیں۔ سو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ روئے زمین پر موجود ہیں سب فنا ہو جائیں گے، اور آپ کے پروردگار کی ذات جو کہ عظمت و احسان والی ہے باقی رہ جائے گی۔ سو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ اسی سے اپنی اپنی حاجتیں سب آسمان اور زمین والے مانگتے ہیں، وہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں رہتا ہے۔ سو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ اے جن و انس ہم عنقریب تمہارے حساب و کتاب کے لیے خالی ہو جاتے ہیں۔ سو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ اے گروہ جن و انس کہ اگر تم کو یہ قدرت ہے کہ آسمان اور زمین کی حدوں سے کہیں باہر نکل جاؤ تو ہم بھی دیکھیں۔ نکلو مگر بدون زور کے نہیں نکل سکتے اور زور ہے نہیں۔ سو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ تم دونوں پر قیامت کے روز آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم اس کو ہٹا نہ سکو گے۔ سو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ غرض جب قیامت آئے گی جس میں آسمان پھٹ جائے گا اور ایسا سرخ ہو جائے گا جیسے سرخ نری یعنی چمڑا، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ تو اس روز کسی انسان اور جن سے اس کے جرم کے متعلق نہ پوچھا جائے گا۔ سو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ مجرم لوگ اپنے حلیے سے کہ سیاہی چہرہ اور نیل کو چشم ہے پہچانے جائیں گے، سو ان کے سر کے بال اور پاؤں پکڑ لیے جائیں گے۔ سو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ یہ ہے وہ جہنم جس کو مجرم لوگ جھٹلاتے تھے، وہ لوگ دوزخ کے ارد گرد کھولتے ہوئے پانی کے درمیان دورہ کرتے ہوں گے۔ سو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔
اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ سو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے، اور وہ دونوں باغ کثیر شاخوں والے ہوں گے۔ سو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ ان دونوں باغوں میں 2 چشمے ہوں گے کہ بہتے چلے جائیں گے۔ سو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو منکر ہو جاؤ گے۔ ان دونوں باغوں میں ہر میوے کی 2 قسمیں ہوں گی۔ سو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ وہ لوگ تکیہ لگائے ایسے فرشوں پر بیٹھے ہوں گے کہ جن کے استرد بیض ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں باغوں کا پھل بہت نزدیک ہوگا۔ سو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ ان میں نیچے نگاہ والیاں یعنی حوریں ہوں گی کہ ان جنتی لوگوں سے پہلے ان پر نہ تو کسی آدمی نے تصرف کیا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ سو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں۔ سو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ بلغایت اطاعت کا بدلہ بجز عنایت کے اور بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ سو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے، اور ان دونوں باغوں سے کم درجہ میں 2 باغ اور ہوں گے۔ سو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ دونوں باغ گہرے سرسبز ہوں گے۔ سو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ ان دونوں باغوں میں 2 چشمے ہوں گے کہ جوش مارتے ہوں گے۔ سو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ ان دونوں باغوں میں میوے اور کھجوریں اور انار ہوں گے۔ سو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ ان میں خوبصورت عورتیں ہوں گی یعنی حوریں۔ سو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ وہ عورتیں گوری رنگت کی ہوں گی اور خیموں میں محفوظ ہوں گی۔ سو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے، اور ان جنتی لوگوں سے پہلے ان پر نہ کسی آدمی نے تصرف کیا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ سو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ وہ لوگ سبز مشجر اور عجیب خوبصورت کپڑوں کے فرشوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ سو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ بڑا بابرکت نام ہے آپ کے رب کا جو عظمت والا اور احسان والا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت معنی ہے اس سورہ کی، اور معنی پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی ساری خوبصورت نعمتوں سے نوازا ہے۔ الحمدللہ۔